السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی عبدالوہاب آنشینی۔ مقامات فرائی سیکھنے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 6، مقام یا نغمہ۔ لغت میں مقام کے کئی معانی ہے۔ مقام کا معنی ٹھہرنے کی جگہ یا زمان اقامت و استقرار، اور اسی طرح جاہ و مرتبہ، اور اسی طرح کسی کے قدم کے نشانات، جس طرح مقام ابراہیم علیہ السلام، اور اس کے علاوہ کچھ کلمات مخصوصہ کے مجموعہ یا وہ خطبات جو ایک مخصوص نشست اور موقع محل کے موافق ہو بیان کی جائے، جیسے مقامات حریری۔ لیکن عربی نغمات کی اصطلاح میں ان آوازوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے جو کہ ایک نوٹ کے درمیان اور نوٹوں کے مختلف تکرار، جس کو آکٹیو کہا جاتا ہے، ایک معین ترتیب کے ساتھ اور نوٹوں کے درمیان ترتیب شدہ فاصلوں کے ساتھ جوڑنے کو مقام کہا جاتا ہے۔ در حقیقت 8 نوٹوں کے اس دورانیے کو مقام کی تعریف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر مقام کی آواز اور ترنم اور اس کے اشکال سے سننے والا یا مقامات سے باخبر قاری فوراً سمجھ سکتا ہے کہ یہ کون سا مقام ہے، اور اسی طرح اس فن کا ماہر ایک ہی سلم کو دیکھ کر فوراً یہ جان لیتا ہے کہ اس مقام کا نام کیا ہے۔ عربی نغمات اور مقامات کی تعداد میں اختلاف ہے، اور اس فن کے ماہرین نے اپنے کتابوں میں مختلف اعداد کو ذکر کیا ہے، لیکن انتہائی غور و فکر سے یہ معلوم ہوا کہ عرب دنیا میں 52 مقامات میں سے استفادہ ممکن ہے، جن میں فروعات بھی شامل ہے۔ لیکن یہ بات جان لینا انتہائی ضروری ہے کہ ان 52 مقامات میں سے صرف 40 مقامات کو قرآن کریم کی تلاوت میں استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ 12 مقامات اور ترنم کو استعمال کرنا اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ ان میں تجویدی غلطی کا امکان ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور وجوہات بھی شامل ہے۔ اسی بنا پر ان کو ترک کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اس مقدس کلام میں تجوید اور وقار اور عربیت مہم ترین چیز ہے، اور یہی مقصود اصلی ہے۔ لہٰذا بار بار یہی تنبیہ کر رہا ہوں کہ مقامات کی رعایت کی وجہ سے تجوید کا کوئی قاعدہ اور اسی طرح وقوف خراب ہونے نہ پائے، کیونکہ تلاوت میں تجوید اور احکام ہر چیز پر مقدم ہے۔ مقامات اور ترنم ایک امر زائد ہے، اور ان 40 مختلف مقامات کو مشہور اور قدیم اساتذہ نے اپنے تلاوتوں میں استعمال کیا ہے۔ گاہ کا معنی کیا ہے؟ یہاں ایک مہم چیز یہ بھی ہے کہ گاہ کیا ہے، جس طرح بہت سارے مقامات میں استعمال ہوتا ہے، جیسے سہ گاہ، 2 گاہ، 4 گاہ۔ گاہ کا معنی ہے کسی مکان یا کمرے میں ایک مخصوص جگہ، جس طرح آرام گاہ، نشست گاہ، مطالعہ گاہ، یعنی کمرہ مقام ہوا اور اس کمرے میں وہ مخصوص جگہ گاہ ہوا۔ یعنی مقام اور گاہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ مقام کچھ قوانین اور فواصل معینہ اور ترتیب شدہ نوٹوں کا نام ہے، اور گاہ ایک طبعی چیز ہے جو کہ ہر انسان کے گلے کے اندر فطرتاً موجود ہوتا ہے، یعنی طبعی نغمات کو گاہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح مقام نہاوند کے بجائے نغمہ نہاوند یا طبع نہاوند کہنا بھی درست ہے۔ عربی مقامات میں کلی طور پر مقامات یا نغمات کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مقامات اصلی، نمبر 2 مقامات فرعی، نمبر 3 مقامات مرکب۔ تمام مقامات اصلی میں سے ہر ایک کو بیان کر چکا ہوں، اور اس کے بعد ہمارا اگلا سبق مقام بیات کے فروعات سے سٹارٹ ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو بآسانی آپ حضرات تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔